مسجد میں جب داخل ہونے لگے تو سیدھا پاؤں مسجد میں پہلے رکھے اور یہ دعا مانگے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو انتہائی عظمت والا ہے، میں اس کے انتہائی معزز چہرے کی پناہ لیتا ہوں اور اس کی ازلی بادشاہت کی پناہ لیتا ہوں. کتنی خوبصورت دعا. پھر بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اب آپ اندر داخل ہو گئے مسجد میں، تو مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہوئے سب سے زیادہ شوق کس بات کا ہوتا ہے؟ توجہ کدھر ہوتی ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف، کہ وہ جس کی تصویریں دیکھ دیکھ کے نہال ہوتے رہے وہ اصل میں کہاں ہے، حقیقت میں کہاں ہے. حضرت عمر جب کعبہ کو دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. اے اللہ تو سراپا سلامتی اور تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی، پس اے ہمارے رب ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ. لیکن یہ ان کی اپنی پسندیدہ دعا تھی، ضروری نہیں کہ یہی پڑھی جائے. تو ہر شخص اپنی اپنی فکر، پریشانی اور اپنی چاہت کے مطابق کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے. اب آپ سیدھے کعبہ کے پاس پہنچتے ہیں اور طواف شروع کرتے ہیں. طواف کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. چاہیے کہ اس قدیم گھر کا طواف کرے. اور عتیق کا ایک معنی آزاد بھی ہے، چاہیے کہ اس آزاد گھر کا طواف کرے. فری ہاؤس، اس کو کوئی اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا. سواء العاکف فیہ والباد، سب کا حق برابر ہے اس پر، عرب ہو، عجم ہو، دنیا کے کسی بھی حصے سے کوئی آیا ہو، دن ہو رات ہو، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. اور وہ بن زبیر بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں کہ حضرت عائشہ نے مجھے بتایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے وضو کیا، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ طواف وضو کی حالت میں کرنا چاہیے، باوضو کرنا چاہیے. ایک طواف کا اجر کتنا ہے؟ یہ تو آپ حج یا عمرہ کا طواف کر رہے ہیں نا، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ طواف کرتے ہیں تو اس کا اجر کتنا ہے؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو بیت اللہ کا طواف کرے اور 2 رکعتیں ادا کرے اس کا یہ عمل ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا. اب دن میں جتنے چاہیں غلام آزاد کر لیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب کیا؟ اپنے آپ کو آگ سے آزاد کرنا. یعنی کوئی شخص اگر ایک پورا غلام آزاد کرتا ہے تو وہ اپنے پورے جسم کو آگ سے آزاد کرا لیتا ہے، اپنا چھٹکارا کرا لیتا ہے. تو اب آپ سوچئے کتنا بڑا اجر، کتنی بڑی سعادت ہے. آج کل تو ویسے بھی غلام نہیں ہے اور نہ ہی کہیں سے آزاد کر سکتے ہیں خرید کے یا کچھ کر کے. تو یہ ایک موقع ہے غلام آزاد کرنے کا. اور کیا اجر ہوگا؟ ہر قدم پر 10 نیکیاں جو آپ طواف میں اٹھائیں گے. تو اس لیے چکر بڑا ہو جائے تو بالکل فکر نہیں کریں، اور اگر بھیڑ یا رش کی وجہ سے چھت پہ کرنا پڑے تو بھی غم نہ کریں. ہر قدم پر 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند. ابن عمر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص ایک قدم بھی اٹھاتا یا رکھتا ہے اس پر اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی، 10 گناہ مٹائے جاتے اور 10 درجات بلند کیے جاتے. جب ہمیں کسی چیز کا اجر و ثواب پتہ چلتا ہے تو پھر اس کام کے کرنے کا شوق بھی بڑھتا ہے، اور مشکل کے باوجود بھی انسان کرتا ہے. ورنہ تو لوگ یہاں بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں یا وہاں پہنچ کے بھی کرنے سے باز نہیں آتے کہ ان لوگوں کو دیکھو دیوانے ہو رہے ہیں، باز ہی نہیں آتے، ہر وقت طواف ہی کیے چلے جا رہے ہیں. یہ سب ناسمجھی کی بات ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ ملنا کیا ہے ان کو. وہ تو شاید عقیدت میں ہی کر رہے ہیں، ان کو یہ اجر و ثواب نہ بھی پتا ہو. لیکن جن کو نہ عقیدت ہے نہ اجر و ثواب کا کچھ اندازہ ہے، وہ پھر اس طرح کی باتیں کیا کرے. طواف بھی ایک طرح سے نماز ہے، سوائے اس کے کہ اس میں بولنے کی اجازت ہوتی، یعنی اس کو نماز سے تشبیہ دی گئی. اس لیے خشوع کے ساتھ اللہ تعالی کے خوف اور عظمت کو دل میں بٹھا کے طواف کرنا چاہیے، یعنی کیئر فری ہو کے نہیں کہ ویسے گھوم رہے پھر رہے. طواف شروع کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ نے کیا دعائیں مانگنی ہیں، کیونکہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعائیں مانگنے کا وقت ہے، ہر چیز سے فری فارغ ہو کے بس گھومے جائیں اور مانگے جائیں اور مانگے جائیں.
خشوع خضوع عاجزی اور دل ہی دل میں اپنے رب سے دعائیں مانگے، توجہ سے دعا مانگے. بھئی یہ فری گھر ہے، آپ اپنی چوائس سے جو دل میں ہے دعائیں مانگے، کوئی پابندی نہیں کہ بس یہی مانگنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرآنی دعائیں مانگے، مسنون مانگے، استغفار پڑھے، تسبیح کرے، درود شریف پڑھے، آیت کریمہ پڑھے، لا حول پڑھے، تکبیر پڑھے، تحلیل، کچھ بھی، بس دل کی توجہ اور محبت سے پڑھے، اللہ کی طرف لو لگائے رکھے. وہ جو عظمت کا ایک احساس ہوتا ہے اس کو اپنے اندر جذب کرے، لوگوں کو نہ دیکھے یہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے. طواف کرتے وقت بیت اللہ کے بائیں جانب ہونا چاہیے، اگر دائیں جانب ہوں گے تو طواف درست نہیں ہوگا. یعنی جب آپ طواف کریں تو بیت اللہ آپ کے بائیں طرف ہونا چاہیے، اینٹی کلاک وائز. جابر سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو مسجد حرام میں داخل ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر کعبہ کے دائیں طرف چل دیے اور طواف شروع کیا. تو آپ نے طواف کا آغاز کس سے کیا تھا؟ بوسے سے. لیکن اب آپ اس سنت پر مشکل سے عمل کر سکیں گے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور خصوصاً خواتین کو مردوں کی بھیڑ میں گھس کے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ایک طواف 7 چکروں پر مشتمل ہوتا ہے اور حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پر ہی ختم کرتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی شخص 7 سے کم چکر لگاتا ہے یا حجر اسود کے علاوہ کہیں اور سے ابتدا کر لیتا ہے پہلے یا بعد میں، تو اس سے طواف درست نہیں ہوتا، تو اس کا طواف شمار نہ ہوگا اور نہ ہی اس کا چکر مکمل ہوگا، کیونکہ وہ کمپلیٹ نہیں ہوا سرکل. تو سرکل کو مکمل کیجئے. طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ بند کر دیں. طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ بند کر دیں. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ میں حجر اسود کا استلام کرتے ہی تلبیہ کہنا بند کر دیتے تھے. استلام کیا ہوتا ہے؟ اشارہ کرنا، ہاتھ سے اشارہ کرنا. یعنی اس کو اگر آپ بوسہ نہیں دے سکتے تو پھر ہاتھ لگا لیں. طواف میں مرد اجتباء کریں، ضاد کے ساتھ اتباع کریں. کیسے؟ اپنی جو چادر اوڑی ہوئی ہے اس چادر کا ایک حصہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالیں اور دایاں کندھا کھلا رکھیں. یعلا بن امیہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا جبکہ آپ اجتباء کیے ہوئے تھے اور چادر سبز رنگ کی تھی. اس سے کیا پتہ چلا؟ سفید رنگ کے علاوہ بھی چادر پہنی جا سکتی ہے، خصوصاً سبز. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جعرانہ سے احرام باندھ کر عمرہ کیا تو طواف عمرہ میں اپنی چادریں دائیں مونڈوں کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈوں پر ڈال لی. یعنی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقی صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا. خواتین ایسا نہیں کریں گی بلکہ پردے کی پابندی کرتے ہوئے سطر کی پابندی بھی کریں گی. سی تھرو لباس نہیں ہونا چاہیے، بال نہیں جھلکنے چاہیے، پیچھے سے نہیں ننگے ہونے چاہیے، ٹخنے ننگے نہ ہونے پائیں. بلکہ افضل تو یہ کہ پاؤں بھی ڈھکے ہوئے ہوں، کیونکہ پاؤں ڈھکے ہوتے ہیں تو اس کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ٹانگ نہیں ننگی ہوتی. ورنہ یہ ہے کہ پاؤں سے کپڑا اٹھا اور تو آدھی پنڈلی بھی نظر آئی اور دوسرے مردوں کو بھی گناہگار کیا. تو ہمیں کچھ چیزیں اپنے لیے اور کچھ دوسروں کی عافیت کے لیے بھی کرتے رہنا چاہیے. یعنی ہماری آزادی کی حد کہاں ختم ہو جاتی ہے؟ جہاں سے دوسرے کی آزادی میں ہم دخل انداز ہوں، یہ دوسرے کو نقصان دینے لگے. عطا کہتے ہیں کہ جب ابن ہشام مکہ کے حاکم تھے، انہوں نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے منع کر دیا تو انہوں نے ان سے کہا تم کس دلیل سے عورتوں کو اس سے منع کر رہے ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مردوں کے ساتھ طواف کیا. ابن جرائج نے پوچھا یہ پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد کا واقعہ یا پہلے کا؟ انہوں نے کہا میری عمر کی قسم میں نے انہیں پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہی ہیں. اس پر ابن جرائج نے پوچھا وہ مردوں میں کیسے مل جاتی تھی، یعنی وہ بھی اور سب گھوم رہے ہوتے. انہوں نے فرمایا کہ اختلاط نہیں ہوتا تھا، یعنی اس طرح مکس اپ نہیں ہوتے تھے کہ آدمی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں. حضرت عائشہ مردوں سے الگ رہ کر ایک الگ کونے میں طواف کرتی تھی، یعنی ہٹ ہٹ کے کرتی تھی، بیچ میں نہیں گھس جاتی. ان کے ساتھ مل کر نہیں کرتی تھی، یعنی اپنے آپ کو خود بچا کے کرتی تھی. ٹھیک ہے بہت رش میں مشکل ہوتا ہے، لیکن عام دنوں میں جب ہلکا ہو رش تو ایک طرف سے کر سکتا ہے.